بادر مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے سلام میرا۔ الحمد للہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاطمۃ بدعۃ منی، آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد رمضان المبارک کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا فرمائیں اللہ کریم اس ماہ مقدس کو امت مسلمہ کے لیے باعث رحمت فرمائے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر اللہ اس رمضان کے صدقے خاص رحمت فرمائے۔ پاکستان کی سڑکوں پر جو آئے دن خون بہتا ہے، تو رب کریم اس وطن عزیز کو امن کی، رحمت کی اور کرم کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات، مخدوم کائنات، سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی سے بڑا پیار کیا۔ حضور نے اپنی اس بیٹی کی بڑی تربیت فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس دور کے اندر کہ جب لوگ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے، زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، حضور نے بیٹی کی عزت کا، حرمت کا، حقوق کا نعرہ لگایا۔ تو پھر نعرہ صرف لوگوں کے لیے نہیں لگایا، بلکہ نبی پاک نے لوگوں کو بیٹی سے پیار کر کے دکھایا۔ حضور نے کر کے دکھایا ہے کہ بیٹی سے پیار اس طرح ہوتا ہے۔ 2 چیزیں آج بھی بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو جو پوری دنیا میں شور اٹھتا ہے عورتوں کے حقوق کا، تو یہ تعین بڑا ضروری ہے کہ یہ جذباتی بات نہیں، یہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ کسی بھی عورت کو حقوق کا جو چارٹر میرے رسول پاک نے عطا فرمایا ہے، وہ دنیا کا کوئی اور قانون دے سکتا ہی نہیں۔ اس لیے کہ لوگوں کے پاس نہ تو وہ خاص فضل موجود ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، اور نہ ان کا وحی کے ساتھ وہ رشتہ ہے کہ ان کو وہ دائمی احکامات مل سکیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک زبردست چارٹر دیا عورتوں کے حقوق کا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلایا، حضور کی سیرت ہمیں یہ درس دینے لگی کہ سارے مطالبے بیوی سے نہ کرو۔ ہم جب بھی کوئی ایسی حدیث سنتے ہیں نا جس میں عورت کے ذمے کچھ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تو فٹافٹ جا کے بیوی پہ اس کو فٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ایسی نہیں ہے، حالانکہ میں یہ بات سن کے آیا ہوں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بیوی کو بتائیں گے تو وہ تو پہلے ہی کہتی ہے کہ آپ مخالف ہیں، یہ تو چیز بیٹی کو بتانے والی ہے۔
یہ تو بہن کو بتانے والی ہے جو آپ کے منہ سے اثر جلدی قبول کرے گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی تربیت کی۔ ایک بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا، یاد رکھنا، جس گھر کے اندر عورت تربیت یافتہ ہوتی ہے نا، وہ گھر جنت نظیر بن جاتا ہے۔ بس یہ شاید حرف آخر ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ اور جس گھر کے اندر عورت غیر تربیت یافتہ عورت پہنچ جائے، وہ گھر بڑا ہی شاندار کیوں نہ ہو، وہ کھنڈر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں تربیت یافتہ عورت موجود ہے۔ بس یہ سمجھ لو۔ اور میں نے دکھتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، اس لیے کچھ فیصلے ایسے ہو گئے کہ وہ بیچارے ساری صلاحیتوں، خوبیوں، تقوی اور پرہیزگاری کے باوجود، چونکہ گھر کے اندر عورت تربیت یافتہ نہیں تھی، تو وہ دنیا میں کوئی بڑا کام سارا انجام نہیں دے سکے۔ یہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے نا عورت، گھر کو سینچنا ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ایک لازمی جز ہے، اس کو سمجھ لیں۔ بچے باپ جتنا مرضی مشفق ہو، مہربان ہو، پر بچوں کی اٹیچمنٹ اپنی بولیے ماں کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچے جس کے ساتھ اٹیچ ہے، کبھی بھی چھوٹی عمر میں، بڑے ہو جائیں تو بات اور ہے، کچھ چیزوں کو سمجھنے لگیں، اثر لینے لگے، معاملہ اور ہے، لیکن جب تک بچے چھوٹے رہتے ہیں، وہ ہر معاملے میں ان کی ماں حق پہ نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ممتا ہے، کرنا چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کی ماں اگر غیر تربیت یافتہ ہوگی تو بچے تو اس سے اٹیچ پھر بھی ہوں گے، تو بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑے گا۔ تو اس لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، اپنی بہنوں کی تربیت کریں، تاکہ کسی کے گھر میں جا کے وہ آدمی تکلیف محسوس نہ کرے، وہ اذیت محسوس نہ کرے، بلکہ جب میری بیٹی، میری بہن کسی کے گھر میں جائے تو اس کے گھر کو امن والا کر دے، سکون والا کر دے۔ تو ہم تباہی ہے گھروں کی، میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ تڑپتے دیکھیں، آپ یقین کریں، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بل بلاتے دیکھے ہیں، اس لیے کہ گھر کے اندر کا ماحول خوفناک ہو گیا، غیر تربیت یافتہ ماحول۔ اور کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے کہ جن کے لیے مشکل ہوتا ہے اس معاملے کو تبدیل کرنا، تو مہربانی فرمائے جمعۃ المبارک میں آج یہ نیت کریں کہ ہم بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دیں گے، بیٹی کی تربیت کریں گے انشاءاللہ، توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور تربیت کا مطلب ہمارے ہاں لوگوں نے سختی لے لیا ہے۔ آج جو میں بات کروں گا نا، اس کے دونوں پہلو یاد رکھیے گا کہ تربیت کا معنی سختی نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سے پیار بھی کھول کے کیا ہے اور تربیت بھی کھول کے فرمائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت جس نے کرنی ہے وہ ڈنڈا پکڑے رہے، پھر ہنسے نہ، مسکرائے نہ، ہر وقت ڈنڈا استعمال کرے گا تو تربیت ہوگی۔ دونوں باتیں غلط ہیں، تربیت بھی کرنی ہے اور پیار بھی کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کی 7 اولادیں ہوئیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہیں جناب فاطمہ۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں حضور کی، چونکہ پہلی 3 بڑی تھیں، جلدی شادیاں ہو گئیں، اپنے گھروں کو چلی گئیں، جناب فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، زیادہ وقت نبی پاک کے ساتھ رہیں، اور پھر شادی کے بعد بھی حضور کے بالکل قریب رہیں، اور پھر رسول پاک نے اپنی نسل کا چلنا بھی جناب فاطمہ سے بیان کیا کہ انہی سے میری اولاد چلے گی، اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ ہے۔ یہ ظلم نہ کیا جائے کہ حضور کی شہزادی ایک تھی، نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، ان کے بھی ہمیں نام یاد ہونے چاہیے۔ حضور کی ایک شہزادی کا نام جناب زینب ہے، حضرت فاطمہ نے بھی پھر اپنی ایک بیٹی کا نام زینب رکھا بہن کے نام پر۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کا نام رقیہ ہے، حضرت فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام رقیہ رکھا اپنی بہن کے نام پر۔ حضرت فاطمہ کی ایک بہن کا نام ام کلثوم ہے، حضور کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، تو جناب فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا۔ حضرت فاطمہ کی بھی 6 اولادیں با اختلاف روایات بیان کی گئی ہیں، 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹے تھے، امام حسن، امام حسین اور امام محسن۔ امام محسن کا جلدی انتقال ہو گیا چھوٹی عمر میں، اس لیے زیادہ تذکرہ نہیں۔
باقی دو شہزادیاں بھی ذرا جلدی